یہ دو رخوں کا قانون، ظاہر اور باطن، اس کی جو سرخی ہے، یہ دو رخوں کا قانون ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو سلسلے وار چل رہی ہے، اس میں کوئی بھی ایک چیز ایک رخ پر قائم نہیں۔ بات وہی ہے کہ بنیادی یہ ہے کہ دو رخ ہے، ایک خالق ایک مخلوق۔ اب مخلوق میں بھی دو رخ ہے، تو ایک رخ کو ہم ظاہر رخ کہتے ہیں اور ایک رخ کو ہم باطن رخ کہتے ہیں۔ ظاہر رخ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا جسمانی نظام ہے سارا، اور باطن رخ آپ سب جانتے ہیں کہ اس جسمانی نظام کو حرکت دینے والی کوئی شے وہ ہمارا باطن ہے، اور جب وہ شے اس جسم سے رشتہ توڑ لیتی ہے تو یہ جسم جو ہے منتشر ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ اس کو ختم ہو جاتا ہے۔ اس ظاہری جسم کو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے روح کا لباس کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس گوشت پوست کے جسمانی نظام کے لیے آدمی لباس بناتا ہے، اون کا بناتا ہے، کپڑے کا بناتا ہے، کاغذ کا بناتا ہے، یہ کسی بھی چیز کا بناتا ہے، اسی طرح روح مادی ذرات کو اکٹھا کر کے اس کے تانے بانے سے ایک اپنا لباس بنا لیتے ہیں۔ روح کے لباس کو ہم جسمانی لباس کہتے ہیں، اور یہ جسمانی لباس بالکل ہمارے کپڑے کے لباس کی طرح کام کرتا ہے۔ جب تک ہم کسی کپڑے کو پہنے رہتے ہیں، وہ کپڑا ہمارے جسم پر رہتا ہے، اس کپڑے سے ہم فائدہ بھی اٹھاتے ہیں، وہ کپڑا ہمارے ساتھ چلتا پھرتا بھی ہے۔ مثلاً اب میں قمیض پہنی ہوئی، پینٹ پہنی ہوئی ہے، اب ہم جہاں بھی جائیں گے تو آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ پتلون نہیں چل رہی؟ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں جب ہم چلے تو پتلون بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہے۔ ہمارے دو پہنچے ہیں، اب جب آپ پیر ہٹاتے ہیں، جس طرح ہم ایک قدم دوسرا قدم اٹھاتے ہیں، اس طرح پتلون بھی قدم اٹھا رہی ہے۔ ہم نے قمیص پہنی ہوئی ہے، ہاتھ میں آستین ہے، یہ آستین میں ہاتھ ہے، تو جس طرح ہمارا ہاتھ ہل رہا ہے آستین بھی ہل رہی ہے۔ تو اگر ہم اس صوتی لباس کی حرکت تسلیم کریں تو ہم یہی کہیں گے کہ جب انسان چلتا ہے تو قمیص بھی ساتھ چلتی ہے، جب انسان چلتا ہے تو پتلون بھی ساتھ چلتی ہے، جب انسان سوتا ہے تو پتلون بھی ساتھ سوتی ہے، اور جب انسان بھاگتا ہے پتلون بھی ساتھ بھاگتا ہے۔ اگر اس کی زندگی کو آپ تسلیم کر لیں، اور زندگی کو تسلیم نہ کرنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ اگر آپ کی قمیص میں حرارت نہیں ہے، آپ کی قمیص میں گرمی نہیں ہے، تو آپ سردی سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح جسم کے اندر ایک گرمی، اسی طرح آپ کے لباس کے اندر بھی گرمی ہے۔ اگر جسم کے اندر اپنے آپ کو مجتمع کر کے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی صلاحیت موجود نہ ہو، تو جیسے ہی آپ جسم پہ آپ قمیص ڈالیں گے وہ ریزہ ریزہ ہو گئے، قمیص گر جائے گی، آپ ننگے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے پتلون کے اندر قوت مدافعت نہ ہو تو وہ سردی کی لہروں کو برداشت نہیں کرے گی، اور آپ کی ٹانگیں جو ہیں وہ سن ہو جائیں گی۔ زندگی تو ہے، اس میں حرارت بھی ہے، لیکن چونکہ اس کی تلاش خراش میں آپ قادر ہیں کہ اس کو جس طرح چاہے کاٹ لیں، جس طرح چاہے اپنے جسم کے حساب سے اس کو فٹ کر لیں، اس لیے آپ اس کے اندر حرارت تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ اگر جسم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اگر لباس کے اندر جسم کو فائدہ پہنچانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے تو آپ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ ہم قمیص پہنتے ہیں، اس میں ہمیں سردی جو ہے جیسے اب ہم قمیص پہنتے ہیں ململ کی گرمی میں، وہی قمیص ہم سردی میں کیوں نہیں پہنتے؟ جو ململ کا کرتا ہے وہ بھی سوت کا بنا،
وہ بھی کاٹن سے اور روئی کے تاروں سے ہی بنا. اس کی بناوٹ بھی ایک طرح کی تانے بانے سے وہ بھی بنا. بات کیا ہے کہ اس کی جو لہریں یعنی تار وہ بہت باریک ہے. اس باریک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر ہوا پاس ہوتی ہے. لیکن سردی میں آپ جو لباس پہنتے ہیں اس کے تار موٹے ہیں. لیکن وہ دونوں لباس چاہے وہ موٹا لباس ہو یا وہ باریک لباس ہو دونوں کی جو تخلیق ہے وہ ایک ہی طرح سے. روئی ہوگی تو مرمر کا کرتا بنے گا, روئی ہوگی تو خدر کا کرتا بنے گا. تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ لباس جو ہم پہنتے ہیں اس لباس میں بھی اپنی ایک جان ہے, اس لباس میں بھی اپنی ایک حرارت ہے اور اس حرارت سے ہم مستفید ہوتے ہیں. تو اسی صورت سے روح نے ایک لباس بنایا تو اب روح کے اندر بھی ایک زندگی دوڑ رہی ہے اور روح کے بنائے ہوئے لباس میں بھی ایک زندگی دوڑ رہی ہے. جس طرح آدمی چلتا پھرتا ہے روح نظروں سے غائب ہے تو روح کا جسم چلتا پھرتا ہے. اسی صورت سے جب ہم چلتے پھرتے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے ذہن سے جسم کے اوپر جو لباس ہے اس کا تشخص ختم ہو جاتا ہے. ہم ہر وقت تھوڑی یاد رہتا ہے کہ ہم قمیص پہنے ہوئے کرتا پہنے ہوئے. اگر ہم کہیں سوچ رہے ہوں اور کسی ایک نقطے پر ہمارا ذہن مرکوز ہو جائے تو جو ہم نے جسم پر لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کی طرف سے ہمارا ذہن ہٹ جاتا ہے. یہی صورتحال یہ ہے کہ جسم کو ہم سب کو سمجھتے ہیں. اب روح جو اصل ہمارا جسم ہے اس سے ہمارا ذہن ہٹا ہوا ہے اس لیے اس کی طرف ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی. ساری توجہ اور مرکزیت جو ہے وہ جسمانی گوشت پوش کے نظام کے اوپر ہے. جس طرح آپ قمیص اتار کر چارپائی پہ ڈال دیں اس کے اندر کوئی حرکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس لباس کو جو حرکت دینے والی چیز ہے جسم جسمانی نظام اس سے وہ اس کو علیحدہ کر دیا گیا. یہی صورت مرنے کے بعد آدمی کی ہوتی ہے. آدمی کی لاش پڑی ہوئی اس کے اندر کوئی حرکت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح آپ نے قمیص کو اتار کر پھینک دیا اور اس کے اندر اپنی کوئی حرکت نہیں رہی اسی طرح روح نے آپ کے جسمانی لباس کو گوشت پوش کے نظام کو اتار کر پھینک دیا اس کے اندر کوئی حرکت نہیں رہی. تو اب یہ بھی دو رخ بن گئے. ایک رخ روح آپ کی اصل اور دوسرا رخ اس اصل کا لباس. روح کا جسم اصل ہے اور روح کے جسم کا جو لباس ہے ثانوی جو تخلیق ہے وہ مادی جسم. اسی طرح مادی جسم آپ کا اصل ہے مادی نقطۂ نظر سے. لیکن اسی مادیت سے جب آپ لباس بناتے ہیں قمیص بناتے ہیں شلوار بناتے ہیں اس کی حیثیت ثانوی وہ ثانوی تخلیق ہے. آپ اس کو اگر الگ کر دیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہتی. اب سوال یہ ہے کہ یہ دو رخ جو قائم ہے پورے کائنات میں ان دو رخوں میں کیا فلسفہ ہے؟ یہ دو رخ کیوں بنائے گئے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ایک رخ سے بھی تخلیق کر سکتے تھے. تو دو رخوں کا منشا جو اہل روحانیت ہے یا علماء روحانیت ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت اعلیٰ وارفہ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ماوراء الماوراء ہے. اللہ تعالیٰ نور سے بھی ماورا ہے. روشنی تو کوئی چیز ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نور سے بھی ماورا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام قائم کیے دو رخوں کے نظام اس میں جو ہمارے سامنے بنیادی فلسفہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ دو نظام جو قائم کیے ہوئے ہیں اس میں ایک نظام کو ہم ظاہر نظام کہتے ہیں ایک تخلیق کو ہم ظاہرہ وجود کہتے ہیں اور دوسری تخلیق کو ہم ماورائی نظام کہتے ہیں یا
اپنے وجود کو باطن وجود کہتے ہیں۔ اب طریقے دو ہیں، ایک ظاہر نظام میں ہمیں زندگی گزارنی ہے اور ایک باطنی نظام میں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ کیونکہ روح چھپی ہوئی ہے اور جسمانی نظام ظاہر ہے، ہم اس وقت تک جب تک اپنے باطنی وجود سے قریب ہونے کی جد و جہد اور کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک باطنی وجود ہمارے سامنے نہیں آئے گا۔ یعنی ہماری جو اصل ہے وہ پردے میں چھپی ہے۔ جب تک ہم اس پردے کو چاک نہیں کریں گے، پہلے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہماری اصل جو ہے یہ جسمانی گوشت پوش کا نظام نہیں ہے،